مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے اپنی بیوی سے پوچھا بیوی گھر میں کچھ ہے کھانے کے لیے؟ آپ نے فرمایا گھر میں تو کچھ نہیں۔ سحری کے وقت خاوند اور بیوی نے بغیر کچھ کھائے پیے روزہ رکھ لیا۔ جب روزہ رکھ لیا اس کے بعد دن کے وقت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم ایک یہودی کے پاس گئے اور اس کو کہنے لگے کہ تم مجھے اتنے جو دے دو، بعض روایت میں جو آتا ہے، بعض میں یوں آتی ہے کہ میری بیوی کاٹ دے گی، بہرحال اتنے جو دے دو میری بیوی پیس دے گی، اور اس جو کی جو مزدوری ملے گی ہم استعمال کریں گے۔ چنانچہ بی بی صاحبہ روزہ دار تھیں کہ مولا علی یہودی سے جو لے کر آئے، آپ جو چکی میں پیستی رہی، سید الانبیاء کی لاڈلی بیٹی، منہ میں روزہ، آپ جو پیستی رہی، سارا دن جو پیسنے کے بعد اتنی مزدوری بچی جس میں سے اتنا آٹا آیا کہ 4 روٹیاں پک سکی، 4 روٹیاں گھر میں کل پک سکی، صرف روٹیاں۔ ایک روٹی شیر خدا مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی، ایک روٹی سیدۃ النساء فاطمہ الزہرا کے لیے، ایک روٹی دونوں شہزادوں کے لیے، آدھی آدھی روٹی امام حسن اور حسین، ایک روٹی فضا کے لیے، غلامہ کے لیے۔ روایت میں آتا ہے کہ جب یہ کھانا تیار ہو چکا، افطاری کا وقت قریب ہے، صبح بغیر سحری بغیر کھائے روزہ رکھا کہ دروازے پر سائل نے آ کر صدا دی، نبی کے گھر والوں میں سوالی ہوں، بھوکا ہوں، محتاج ہوں، آپ کے در پہ آیا ہوں۔ سیدۃ النساء نے مولا علی شیر خدا کی طرف دیکھا، شیر خدا نے سیدۃ النساء کی طرف دیکھا، فیصلہ ہو گیا، کھانا اپنے حصے کا اور بچوں کے حصے کا اٹھایا اور سائل کو دے دیا۔ رات پانی پہ افطار ہو گیا جی، رات پانی پہ افطار کیا۔ دوسرے دن صبح سویرے پھر مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم اور نبی پاک کی لاڈلی شہزادی نے بغیر کچھ کھائے پیے دوستو پھر روزہ رکھ لیا۔ دوسرے دن روزہ رکھا، مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم پھر یہودی کے پاس گئے، پھر جو لے کر آئے، اب پچھلے دن کا بھی روزہ بغیر کھائے پیے، اگلے دن کا روزہ بغیر کھائے پیے۔ بیٹی اس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جس کے ہاتھ میں کائنات کے خزانے تھے، جس کے ہاتھ میں کائنات کی کنجیاں تھیں، جو اشرف المخلوقات میں بھی سرور کائنات جی، سرور کائنات، اس کی لاڈلی بیٹی ہو اور دوسرے دن کا فاقہ اور پھر چکی پیسی جا رہی۔ شام کے وقت بمشکل اتنی مزدوری ہوئی جس سے پھر روٹیاں پکائی گئی۔ ابھی روٹیاں کھانے کا افطار کا وقت نہیں آیا کہ دروازے پہ پھر سائل آ گیا، نبی کے گھر والوں تمہارے در پہ صدا ہے، سوالی آیا ہوں تمہارے در پہ۔ آج دوسرا دن تھا، دوسرے دن بھی سب کچھ اٹھایا پھر سائل کو دے دیا۔ دوسرے دن پھر بغیر کچھ کھائے پیے روزہ رکھ لیا، افطار کیا، اگلے دن پھر بغیر کھائے پیے روزہ رکھا۔ تیسرے دن پھر مزدوری کی، 3 دن کا فاقہ نبی کی لاڈلی بیٹی چکی کی مشقت کر رہی ہے کہ افطار کے لیے ایک روٹی میسر ہو سکے، ایک خشک روٹی میسر ہو سکے۔ دوستو تیسری دن کی مزدوری کے بعد شام کا وقت ہوا، آپ یقین کیجئے پھر دروازے پہ سائل آ گیا۔ دروازے پہ سائل آیا، نبی کے گھر والوں نے روٹی اٹھائی اور روٹی اٹھا کے پھر سائل کو دی۔ اللہ اکبر، نبی کے گھر والے سائل کو روٹی دے رہے ہیں، آسمانوں سے جبریل امین وحی لا رہا ہے۔ یہ نبی کے گھر والوں کی ادا خدا کو پسند آ گئی۔ آسمان، یہ قرآن پاک کی آیت کا شان نزول ہے۔ اللہ اکبر، کہ جو مسکینوں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ بہرحال میرے بھائی، میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ وہ لوگ تھے جو سونے چاندی کے محلات میں نہیں تھے، دنیا کی بادشاہتیں نہیں تھی، رب نے سونے چاندی کی بارشیں نہیں کی تھی، سونے چاندی کے خزانے نہیں دیے تھے، لیکن یہ رب کے اتنے صابر اور شاکر لوگ تھے۔ دوستو سوکھے جو کے ٹکڑے کی سوکھی روٹی کھا کر اگر مولا علی اور فاطمہ الزہرا نے گزارا کیا تو یہی روٹیاں حسنین نے بھی کھائی ہوتی۔ روکھی سوکھی کھانے والے روٹیاں اپنے رب کے حضور میں سے اپنے رب کے کتنے شکر گزار تھے۔ یہ مقام شکر ہے دوستو، وہ اپنے رب کے اتنے شکر گزار تھے کہ کہتے ہیں کربلا کے میدان میں جب معصوم الیسر پیاس سے بلک رہا تھا۔ دوستو ہم سب بچوں والے ہیں، صحیح بات ہے، کسی کا بچہ ذرا بیمار ہو جائے والدین کی بے چینی دیکھنے والی ہوتی ہے،
ساری ساری رات ماں باپ سوتے نہیں، بچے کے سر کو درد ہو ماں باپ کو نیند نہیں آتی، بچے کا تڑپنا کوئی دیکھ نہیں سکتا۔ میرے پڑھے لکھے دوستوں، میں آپ کو بات بتاؤں، دنیا میں 2 موتیں بڑی اذیت ناک ہیں، ایک اور ان میں سے ایک اذیت ناک ترین موت بھوک اور پیاس کی موت ہے، بہت اذیت ناک موت ہے۔ اللہ اکبر، 1.5 سال کا معصوم بچہ اور پانی کے لیے ترس رہا ہے۔ اللہ اکبر، امام علی مقام اٹھاتے ہیں کہ کوفہ والو، اس بچے نے تو تمہارا کوئی قصور نہیں، بجائے اس کے کہ پانی آئی ایک تیر آیا اور بچے کے حلق سے پار ہو گیا۔ اللہ اکبر، آپ کے ہاتھ جو تھے وہ دونوں خون سے بھر گئے، آپ کے ہاتھ جب خون سے بھر گئے، آپ نے وہ آسمان کی طرف دیکھا اور خون آسمان کی طرف اچھال دیا اور فرمانے لگے پروردگار، یہ ایک علی اصغر ہے، ایسے 1000 علی اصغر ہوں تب بھی تیرے نام پر قربان کر دوں۔ جی، جو جوان بیٹے کی میت پر نہ رویا وہ حسین، جی جس نے سب کچھ کھو کے بھی کچھ نہ کھویا وہ حسین۔ دوستو، تسلیم و رضا کا وہ مقام کہ جوان بیٹے کے لاش سامنے پڑک رہی ہے مگر حسین کی آنکھوں میں آنسو نہیں۔ خدا کی قسم، اگر حسین کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے دوستو، قیامت تک تاریخ جو ہے شرمندہ رہتی۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے، بلکہ سارے گھرانے نے دوستو قربانی کی وہ عظیم الشان مثالیں قائم کی کہ اس امت پر جب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، اللہ پاک نے فرمایا میں نے مومنوں پر احسان کر دیا کہ میں نے ان پر ان میں سے ایک رسول مبعوث کر دیا۔ دوستو، جس قوم پر میرے رب نے احسان کیا، جب اس قوم پہ امتحان کا وقت آیا، میرے اللہ کا کرم، اس نبی کی آل نے، اس رسول عربی کی آل نے وہ قربانی دی کہ قوم کو تسلیم و رضا کا سبق دے گئے، تسلیم و رضا کا سبق دے۔ اللہ اکبر، روایات میں آتا ہے، میں اس طرف پھر جاؤں گا۔ دوستو، جھگڑا کیا تھا؟ علماء کرام آتے ہیں، تقاریر ہوتی ہیں، آپ شہید کربلا کی یاد مناتے ہیں۔ مسلمان، میں نے اکثر گھروں میں دیکھا، میرے بھائی دوست واقف کر، بہت سے گھر ایسے تھے جہاں محرم کے روزے رکھے جاتے ہیں، کچھ تو ایسے ہیں نا جہاں فرض روزے بھی نہیں رکھے جاتے، مگر جن لوگوں کو میرے اللہ نے توفیق دی وہ لوگ محرم کے روزے بھی رکھتے۔ دوستو، بات کیا تھی؟ کسی حکومت کی جنگ تھی، اقتدار کی جنگ تھی؟ سوچنے کی بات ہے کہ آخر جھگڑا کیا تھا؟ اور پھر دنیا میں ایسی عجیب و غریب جنگ واحد ہے جی، کربلا کی جنگ بڑی عجیب و غریب جنگ ہے۔ اس جنگ میں جو جیت گئے وہ ہار گئے، جو ہار گئے وہ قیامت تک جیت گئے۔ کیوں جی؟ بظاہراً جو لوگ ہار گئے دوستو وہ قیامت تک جیت گئے۔ جنگ کے نتائج بھی الٹے ہیں۔ یہ جنگ کیوں لڑی؟ میرے محترم، آپ کو علماء کرام نے بتایا ہوگا، میں آپ کو مختصر سی بات بتا دوں۔ ہمارا اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ باب وحی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر بند ہو گیا، اس کے بعد وحی نہیں آنی۔ میرے اللہ نے کسی کا خصوصی تقرر نہیں کرنا۔ ابو بکر صدیق کو جب خلیفہ چنا گیا تو وہ خلیفہ تر رسول تھا۔ کیا تھا؟ خلیفہ تر رسول تھا، اور اس کا انتخاب مدینہ کے عوام نے کیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کے بعد 2 منٹ آپ ذرا توجہ سے سنیں، اگر نیند نہیں آئی پنجابی سمجھا دینا۔ حضور دے وفات تو بعد سب تو پہلے مسئلہ اٹھیا کہ مسلمانہ دی ہن خلافت کدے کول ہوئے گی۔ مدینے دے رہن والے سارے دے سارے انصاریاں نے اکٹھا ہو کے کیا کہ اسی ساری مدد کیتی، اساں امداداں دتیاں، ساڈی امداد دی وجہ تو مہاجرین اس قابل ہوئے کہ نہ مکہ فتح کیتا ہے۔ اساں اسلام واسطے بڑی قربانیاں دتیاں، خلافت ساڈا آ کے، خلافت ساڈا۔ دوستو،
یہ سارے دے سارے انصار منافق تے نہیں سن، خود غرض تے نہیں سن. اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی وصیت کیتی ہوندی تے سارے دے سارے انصار ایک جگہ اکٹھے نہیں سن ہو سکتے. پھر انہیں انصار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نال کیڈی محبت سی. تواڈے علم وچ اضافے واسطے گل کرن لگا. انصار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نال اتنی محبت سی کہ رولا بن گیا. انصار نے کہا جی ساڈا حق ہے، انہیں کہا فلانے نو چن لو، فلانے نو چن لو. اسی رولے دے وچکار ابو بکر صدیق، عمر فاروق، حضرت عبد الرحمن بن عوف اتنے پہنچ جاندے. حضرت ابو بکر صدیق نال ساریاں دلیلاں آندیاں پیاں. دلیلاں دے وچ حضرت ابو بکر صدیق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ایک حدیث پیش کر دیں. کیڑی جی؟ ایک حدیث. وہ حدیث مبارک آپ پیش کر دیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الائمۃ من القریش، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سی کہ تواڈے آئندہ امام قریش دے وچوں ہون گے. قریش والے مہاجر سن، سارے قریشی مدینے ہجرت کر کے آئے سن. ابو بکر صدیق نے جس ویلے حدیث مبارکہ پیش کی تھی، انصار دے کسے بندے نے اٹھ کے نہیں کہ ابو بکر صدیق تو غلط کہہ رہے. انصار دے کسی بندے مڑ کے اختلاف ہی نہیں کیتا. دوستو ایک ایسی حدیث جدی روایت ابو بکر صدیق کرتا ہے اور تمام دے تمام خلافت دے دعوے دار پیچھے ہٹ گئے. کیوں جی؟ حدیث مبارک سی. تے جویں ساڈے بعض دوستاں دا خیال ہے کہ خم غدیر وچ سامنے کھڑے ہو کے ممبر تے اعلان کر کے حضور پاک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ساڈے شیعہ دوست کہندے نا مولا علی دی اعلان کیتا سی کہ میرے بعد خلیفہ ہوئے گا. دوستو اگر لکھاں دے مجمع تے اعلان کیتا جاندا تے پھر کیا نبی پاک دی گل نہ مندے؟ انہاں لوکاں دی محبت کہ ابو بکر صدیق نبی پاک دی حدیث دا حوالہ دے دا جڑی اکثر لوکاں نہیں سنی سی. اگر پہلے سنی ہوندی تے رولا ہی نہ پیندا. پہلے سنی ہوندی تے رولا پیندا ہی نہیں. رولا پیا ابو بکر صدیق حدیث مبارک پیش کرتے ہیں کہ نبی پاک نے تو فرمایا سی تواڈے امام قریش ہون گے تے تمام دے تمام انصار چپ کر گئے. تے جے نبی پاک دے کھلے مجمع وچ فرمایا ہوندا فلانا میرا وصی ہے تے مجال گئی کسی نے رولا پانا سی. عقلی دلیل ہے. دوستو ابو بکر صدیق دا انتخاب ہویا، پھر عمر فاروق دا، عثمان غنی دا، مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم دا. لا حاصل قیاس امیر معاویہ دا دور آیا. امیر معاویہ نے اپنے بیٹے یزید لئی زبردستی لوگوں کو بیعت لئی. زبردستی، لیکن ایڈی زبردستی بھی نہیں. میرے حال توجہ دیو، ہم تاریخ کو مسخ نہیں کریں گے، سچی سچی گلاں کریے. تاریخ کدھر نہیں آتا کہ امیر معاویہ نے کسی آدمی کی توڑ لا دیتی ہوئے یزید کی بیعت نہ کی ہوئے. سختی دا مطلب کسی نو کوڑے مارے ہون کہ تو یزید کی بیعت نہیں کی، کوئی کتاب نہیں کہہ سکتی. یزید دی بیعت اپنی زندگی چ لئی طاقت نہ، پر کوڑے مار کے نہیں لئی، صرف تمکی تڑی تڑی سی جس بیعت لے لئی. مگر ایک گھرانہ ایسا سی جنہیں بیعت نہیں کی تھی یزید. او گھرانہ او سی دوستو آلے نبی آلے علی دے گھرانے نے یزید دی بیعت نہیں کی تھی. اس وجہ تو نہیں کی تھی کہ یزید جڑا امیر معاویہ تو بعد خلیفہ کیوں بنا ہے، یا دے خلیفے دا انتخاب غلط ہے، یا فلانی چیز ٹھیک نہیں، یا اس وجہ تو بیعت نہیں سی کی تھی کہ میں حقدار ہوں. توجہ دیو، منو خدا مقرر کر کے بھیجیا میں امام برحق ہوں، میں بیعت نہیں کردا. اگر یہو جی گل ہوندی کہ امام برحق کسی دوسرے آدمی نو خلیفہ نہ چنن دے تو امام حسن بھی کدے امیر معاویہ نال معاہدہ نہ کر دے. دوستو بالکل حقیقت ہے کہ امیر معاویہ دا تے امام حسن دا معاہدہ ہو گیا، چاہے زبردستی ہوا چاہے طاقت نال ہویا. اللہ اکبر. دوسرا واقعہ امام صاحب دا ہے. امام صاحب نے یزید دی بیعت اس تو نہیں کی تھی، فرمایا یزید فاسق فاجر ہے، فاسق فاجر ہے، زانی شرابی بدکار ہے. میری نانا دی امت دی سربراہی کسی فاسق فاجر شخص نو دیتی نہیں جا سکتی. جھگڑا کی سی کہ میرے نانا دی امت دی سربراہی کسی بدکار فاسق فاجر شخص نو دیتی نہیں جا سکتی. جھگڑا سارا ہے، اور کوئی جھگڑا نہیں. کی دسیا جی؟ اور کوئی جھگڑا، کوئی اقتدار دی جنگ نہیں سی. روایات چاہتا ہے دوستو ساری کربلا دی تاریخ، سانحہ کربلا نو سمجھنا خدا گواہ جے بظاہر بڑا سوکھا ہے تے وچوں اتنا مشکل ہے، اتنا مشکل ہے دوستو جی میں لوگ نبوت دی حقیقت نہ سمجھ سکے. رولا پاتا جی نبی بھی ساڈے ورگا ہے، نبی اللہ اکبر. اسی دنیا دا ہر گناہ کریے، جھوٹ بولیے، ڈاکے ماریے، فریب کریے، بلیک کریے، کیوں جی جھوٹ بولنے ہیں کہ نہیں؟ ہر گناہ ساڈے کول ہو سکتا ہے. انسان جہاں نبی ساڈے ورگا ہے،
معاذ اللہ ہم ایک لمحے کے لیے تصور نہیں کر سکتے کہ کوئی نبی جھوٹ بولتا ہے، ہم عصمت انبیاء کے قائل ہیں۔ معاذ یہ عقیدہ کر لینا کہ نبی گناہ کر سکتا ہے، اس کے بعد تمام قرآن پر عقیدہ ختم ہو جاتا ہے۔ ہمیں کیا پتہ چلا سچ کون سا تھا اور جھوٹ کون سا تھا، کون سی وحی آئی اور کون سی نہیں آئی۔ ہمارا قرآن پاک پہ یہ ایمان ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ قرآن پاک ہے، کیوں جی ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اور تو کوئی ذریعہ نہیں۔ ہمیں قرآن کی اگر حقانیت کے قائل ہیں تو ہمیں عصمت انبیاء کا قائل ہونا پڑے، وہ ہم جیسے نہیں، ہم سے بہت بلند ترین انسان تھے۔ دوستو جیسے لوگ حقیقت انبیاء نہیں سمجھ سکے، آپ یقین کریں لوگ انبیاء کی اگر حقیقت